ولیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ ولیوں سے کبھی دشمنی نہ لگائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو ولی کو مانتا نہیں، آئیے ہم اپنا منہج بتائیں کہ ہم ولیوں کے بارے میں عقیدہ اور منہج کیا رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے جو صحابہ نے بیان کیا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جو میرے ولی سے کوئی دشمنی رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابی روایت کرتے ہیں، میں ایک مثال پیش کر دوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث ہے کہ اگر آپ کوئی بکری خریدتے ہیں، دودھ دھویا ہے، پسند آ گئی ہے تو رکھ لو، پسند نہیں آئی تو اب بکری واپس جب کرو نا تو ایک سا کھجوروں کا بھی اسے دے دو۔ ایک شخص نہ جانے کیسی دشمنی ہوگی اس کے دل میں، کہتا دیکھو نعوذ باللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابو ہریرہ، ان کو سمجھ ہی کو نہیں تھی کیا کہنا ہے، بس اتنی بات ہی کی ہے چھت سے ایک سانپ نکلا اور گردن پہ آ کے گرا اور وہاں ہی اس نے ڈنگ لگایا، وہاں ہی ڈھیر ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے سب سے بڑے ولی بنایا ہے تو اپنے پیغمبر کے صحابہ کو بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص جب اس نے آ کے صحابی کو بتایا کہ ایک شخص نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح کے الفاظ سے یاد کیا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں کس کو کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں علی المرتضیٰ نے کتنی عمر تھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ نمازیں پڑھی، یہ اللہ کے رسول کے داماد ہیں۔ ابھی اتنی ہی باتیں کہہ رہے تھے، جب اس نے کوئی غلط بات کی وہاں ہی اپنی سواری سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی، وہاں ہی ڈھیر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کے کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جس نے میرے ولیوں سے دشمنی کی میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جو دنیا میں اللہ کے نیک بندے ولی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ایسے نیک لوگوں کی دعائیں لینے اور ان سے کسب فیض کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔